ود یور بکس کے ساتھ رابعہ الربا۔ آج ہمارے پاس کتاب موجود ہے کنول پھول اور تتلیوں کے پنکھ۔ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی یہ کتاب ہے۔ ہم سب کے لیے لکھے گئے ان کے جو کالمز تھے اور ان کالمز نے عوام سے بہت پذیرائی حاصل کی۔ اس کو یہ کتابی صورت دی گئی ہے، سانچ پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے 2020 میں 2020 میں یہ کتاب منظر عام پہ آئی۔ اب ان کی 2021 میں دوسری کتاب منظر عام پہ آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی اس کتاب پہ وجاہت مسعود، ماہناز رحمان، انور سین رائے، ڈاکٹر عارفہ سیدہ، افتخار عارف، نیلم احمد بشیر، ستیہ پال آنند نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس کتاب کا انتساب ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے والد صاحب شوکت علی کاظمی کے نام کیا ہے۔ اس کتاب میں اور ان کی دوسری کتاب میں تمام ان موضوعات پہ بات ہوئی ہے جو سماجی اعتبار سے ابھی تک ہمارے لیے ٹیبوز کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ادبی اعتبار سے جو کنفیوژنس تھی ان پہ بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے طبعی اعتبار سے جو ایک خاتون کو اس معاشرے میں مسائل پیش ہیں ان پہ بات کی ہے۔ انہوں نے بات کی ہے ان موضوعات پہ جن موضوعات پہ بات نہیں کی جاتی۔ انہوں نے بات کی ہے ان بیماریوں پہ جن کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے ان سماجی رویوں کی جن کو رویہ بھی شاید تصور نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے ادب میں ان مائنڈ میکنگ کی جو ایک عرصہ سے ہماری بنائی گئی ہے اور ہم اسی پہ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی سماج میں کیا حقیقت ہے، اس کے طب میں کیا حقیقت ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے اس کی۔ تو ایسی باتیں کرنے والی باتوں کو کبھی نہ قبول کیا گیا ہے اور نہ اب کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو اس وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہوا سماجی اعتبار سے، لیکن وہ اپنے قلم کی دوستی کے ساتھ یا ایمانداری کے ساتھ لکھتی ہی چلی گئیں اور انہوں نے ان مسائل کا سامنا جو انہیں پیش آیا اس تمام لکھت کے سفر میں دوسری کتاب پہ موجود ہے۔ اس کی وہ تحریریں، وہ جملے جو پتھر بن کے ان پہ برسے، وہ سب انہوں نے اس میں مینشن کیے ہیں۔ بہرحال ایک بہت عمدہ کتاب ہے۔ ان تمام مسائل پہ بات جن کو ہم ابھی سنجیدہ نہیں لیتے، ان تمام موضوعات پہ بات جن کو ہم ابھی سنجیدہ نہیں لیتے، ان تمام طبعی مشکلات پہ یا بیماریوں پہ بات جن پہ ہم بات کرنا شرم و حیا کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ اس کو شرم و حیا کو الگ رکھ کے پہلے بیماری کو بیماری سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد ہم بچیوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی بیماریوں کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے جنہیں اگر سنجیدہ لیا جاتا تو چھوٹی سی معمولی سی بیماری پیچیدہ صورت اختیار نہ کرتی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اس رویے پہ بات کی ہے۔ یہ ایک بہت سے موضوعات کے اعتبار سے یہ سماج کے لیے ناقابل قبول موضوعات تھے جن پہ ڈاکٹر صاحبہ لکھ رہی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے۔ دوسری کتاب بھی ان کے منظر عام پہ آ گئی ہے اور اپنی سنجیدہ ادبی یا سنجیدہ لکھت کے حلقوں سے وہ داد وصول کر رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں مجھے فیمنسٹ مت کہو، لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی سے اصل ایک خاتون کے حقوق کی، اس کے جذباتی، نفسیاتی، طبعی جو خصوصاً بات کی جائے، وہ ڈاکٹر ہیں اور روز ان مسائل سے گزرتی ہیں جو چھوٹی سی نقطے سے پیچیدہ صورت بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ تو انہوں نے ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی بات کی ہے اور بڑی بڑی مسائل تک پہنچتے پیچیدگیوں پہ بھی بات کی ہے اور بہت خوبصورتی سے کی ہے۔ کہیں ان کا قلم نہیں لڑکھڑایا اور کہیں ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ تو امید ہے ڈاکٹر صاحبہ اپنی اس لکھت سے اپنے حصے کا کام تحریر میں شامل کرتی رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو اس کتاب پہ بہت بہت مبارک، بلکہ ان کی آنے والی کتاب پہ بھی بہت بہت مبارک، جو گرچہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی جب کالم آتا ہے تو ہم ان کی اکثر تحریریں ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ہمیں
علم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اس وقت کون سے موضوع پہ اور کرنٹلی کون سا موضوع ڈسکس ہو رہا ہے سوسائٹی میں، اس پہ بھی بات کر رہی ہیں، اور جو صدیوں سے چلے آئے موضوعات ہیں اس پہ بھی بات کر رہی ہیں، جو متس ہیں اس پہ بھی بات کر رہی ہیں. تو انہوں نے عورت کے حوالے سے اور دوسری سوسائٹی کے ایشوز اور ٹیبوز کے حوالے سے ایک بڑی وسیع نقطۂ نظر سے بات کی ہے. پھر ہم کسی اور کتاب کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے شاد رہیے، آباد رہیے.